بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رفیق گبول، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق گبول یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کامیابی کا عظیم راز۔ ایپیسوڈ 1 آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لی، کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وقت کی تاخیر ہوئی اور میں دوسری ایپیسوڈ نہیں ڈال سکا اپنے چینل پہ، تو آج ہم اپنی دوسری ایپیسوڈ پیش کرنے والے ہیں کامیابی کے عظیم راز کی۔ شروع میں تو سرسری سی بات اس کے متعلق ہوئی کہ کامیابی کا عظیم راز اصل میں ہے کس طرح کا، تو ہم نے اس میں قانون کشش کا ذکر کیا، فطرت کا ذکر کیا، اچھی سوچوں کا، بری سوچوں کا ذکر کیا۔ تو آج ہم اس کے بارے میں مزید ایپیسوڈ 2 جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹائٹل ٹاپک جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مالک خود ہیں۔ اب آپ اپنے مالک خود کس طرح سے ہیں، ہم اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اس کی وہ اس طرح سے ہے کہ رشتہ جو ہوتا ہے، آپ کا کسی سے بھی رشتہ ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ آیا کہ وہ رشتہ آپ کے لیے پہلے ضروری ہے یا آپ کا اپنے لیے ضروری ہونا اس سے بھی پہلے ہے۔ اب میں اس کو سمجھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے پہلے آپ ضروری ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنے ساتھ کس طرح کا برتاؤ چاہتے ہیں اور کس طرح کا برتاؤ آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی آپ نے ہی دینا ہے، صرف تھوڑا سا غور کرنے کے بعد۔ انسان جس طرح سے اپنے ساتھ برتاؤ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ ہو، تو اصل میں وہ خود انسان اپنے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ایمانداری سے نہیں کرتا۔ ہمارا المیہ یہی رہا ہمیشہ سے کہ ہم نے خود کو 30 مار خان سمجھا تو صحیح، حالانکہ انسان 30 مار خان ہے، لیکن ہم خود کو صرف سمجھنے تک رکھتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو ثابت نہیں کیا۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک اچھا پڑھا لکھا انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، جو بھی آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں، اپنا نام روشن کروں، تو آپ سوچ تو رہے ہیں کہ میں بن جاؤں، لیکن آپ عملی طور پر اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھاتے، صرف کہنے کی حد تک ہوتا ہے۔ اب میں ایگزامپل آپ کو چھوٹی سی دے دیتا ہوں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ خود کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ آپ ایک بک پڑھتے ہیں، چاہے وہ میتھمیٹک ہو، بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، اینیمل کوئی بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بک کو اگر میں دن میں 6 سے 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے دوں تو 8 گھنٹے کے بعد میں اس کو بہتر سمجھ پاؤں گا، اور اگر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو میں اس کا بہتر جواب دے سکوں گا۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہم نے 10 گھنٹے ہی پڑھنا ہے تو ہم اس کو 4 گھنٹے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم 6 گھنٹے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اس کو 2 گھنٹے کیوں پڑھتے ہیں؟ بلکہ پڑھتے ہی نہیں۔
सोचते तो हम बहुत कुछ हैं कि हम ये बनेंगे, हम ये होंगे, हम वो होंगे, लेकिन हम अमली कदम कोई भी नहीं उठाते। बड़े दुख की बात होती है, अपने साथ हम खुद धोखा कर रहे होते हैं। जब हम खुद के साथ ही बर्ताव अच्छा नहीं करते तो हम किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि ये बुक हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी। जब हमने इस बुक को टाइम ही नहीं दिया, इसमें जो कुछ था उसको पढ़ा ही नहीं है ईमानदारी के साथ, जो हमने इसके साथ किया हमें वैसा ही जवाब मिलना है, हमारा रिजल्ट भी उसी तरीके से आना है, हमारे मार्क्स नंबर वही मिलने हैं। जब इसको 10 घंटे चाहिए तो हम जब उसके साथ 10 घंटे देंगे तो रिजल्ट भी वही होगा। हम इंजीनियर भी होंगे, हम डॉक्टर भी होंगे, हम साइंसदान भी होंगे, हम सब कुछ होंगे, हमारे पास वो दौलत भी होगी, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अब बिजनेस में आ जाते हैं। इंसान खुद के साथ फिर वही सोचता है कि मैं बिजनेस करूंगा, इतना कुछ कमाऊंगा, ये करूंगा, इतनी दौलत कमा लूंगा। क्या आप अपने बिजनेस को ईमानदारी से करते हैं? उस बिजनेस को जितना टाइम चाहिए आप उसको देते हैं? नहीं। इसी तरह जब आप अपने साथ खुद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, आप अपने आप की इज्जत नहीं करते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे? इस तरह से नहीं चलेगा। अपने आप को संवारें, अपने आप में जो है ना, अब क्या कहते हैं कि अपने उस हिसाब किताब से बेहतर चलने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे, बेहतर उसके जवाब मिलेंगे। अब मैं आगे आपसे कहता हूं इसके बारे में। बहुत से लोग खुद को दूसरों के लिए कुर्बान करते हैं। अब ये बात आ गई। आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा, मेरा जो कुछ भी है मैं उस पर कुर्बान कर दूंगा, या मैं दूसरों के लिए कुर्बान कर दूंगा। समझ आ गई, ठीक हो गया। क्या आपको उम्मीद नहीं है कि जिन लोगों के लिए आप कुर्बान करने जा रहे हैं उनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फितरत को खुद आवाज देनी चाहिए? फितरत में फरावानी है, फितरत सबके लिए उतना ही लाती है। यह नहीं कि आपके लिए अलग से है, उसके लिए अलग से है, आपके लिए ज्यादा है, उसके लिए कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फितरत सबके लिए बराबर लगे, जो जितना मांग सके, जो जितना फितरत को हुक्म दे सके, फितरत उसी तरह से उसको दे देती है। ये कायनात का असूल, यही अजीम राज है। अब मैं आपको बताता हूं, जब कोई इंसान कहता है कि मैं अपना सब कुछ दूसरों के लिए कुर्बान कर रहा हूं, तो वो ये सोच रहा होता है कि जो मेरे पास है वो दूसरे के लिए नहीं है, इतना कुछ दूसरे के लिए नहीं है, लिहाजा मैं अपना सब कुछ उसी को दे रहा हूं। तो गोया कि आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी खारिज करते हैं उस वक्त कि मेरे पास जो था मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ये दूसरे को दे दिया। तो जब आप कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो उस वक्त एक फ्रीक्वेंसी नेगेटिव की भी निकलती है। फितरत समझती है कि इस बंदे को जरूरत नहीं है, तो फिर बस फिर फितरत उसको नहीं देती, फिर उसके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता।
جس شخص کو جو چیز چاہیے وہ فطرت کو عظیم راز کے مطابق وہ اپنی خواہشات کو خود آواز دے، فطرت کو حکم دے. ایسا کچھ نہیں ہے. اب ہم دین اسلام میں آ جاتے ہیں. دین اسلام میں یہی ہے نا کہ جو جتنا اللہ سے مانگے اللہ اس کو دیتا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. جتنا مانگنا چاہو اللہ سے مانگ لو، پوری دنیا مانگ لے وہ سب کو دیتا ہے. شرط اسی میں وہی ہے کہ کوئی کس طرح سے مانگتا ہے، کوئی کس طرح سے مانگتا ہے. کوئی پکا سچا ہو کے مانگتا ہے اور کوئی ہوتا ہے ڈھیلے ڈھالے انداز میں مانگتا ہے. تو جو ڈھیلا رہ گیا وہ ڈھیلا ہی رہ گیا. جو پکا سچا ہو کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے بہا دیتا ہے. اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس سے آگے ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں. اور فطرت اس کو کہتی ہے کہ یہ غلط ہے. خود کو قربان کرنے کا خیال صرف اور صرف ایک ایسی سوچ سے آتا ہے جس میں آپ قلت اور انتہائی قلت کی سوچوں میں گم ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں سب کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے اس لیے میں اس کے بغیر ہی جی لوں گا. وہی بات آ گئی نا کہ اس نے ایک ایسی فریکوینسی خارج کر دی کہ ان لوگوں کے لیے تو اتنا نہیں ہے اس لیے میں اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کائنات میں وہ فریکوینسی خارج ہو گئی. فطرت نے اسی وقت بھاگنا شروع کر دیا اسی عمل کو بجا لانے کے لیے کہ اس بندے کو ضرورت نہیں ہے. تو بس اس کے لیے بس ہو گئی. اب جن لوگوں کو آپ نے دیا انہوں نے تو مانگنا ہی نہیں ہے. فطرت کو حکم ہی نہیں دینا، فطرت سے مانگنا ہی نہیں ہے تو ان کو ملنا ہی نہیں ہے. آپ بھی گئے کام سے. اب یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے بندے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خود غرض بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہر شخص ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ فطرت کو اپنی خواہشات کے مطابق آواز دے، عملی قدم اٹھائے. فطرت اس کو پرووائڈ کرنے کی پابند ہے. 2 دن لیٹ صحیح لیکن اس کو ملے گا. لیکن اگر بالکل وہ سچائی سے مانگتا ہے، سچی نیت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر وہ 2 دن لیٹ بھی نہیں ہوں گے، اس کو مل کے رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی قانون فطرت ہے. اچھا جی، اس سے آگے یہاں سب کے لیے فراوانی اور افراد ہے اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو آواز دے. آپ کسی اور کے لیے آواز نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کسی اور کے لیے سوچ اور محسوس نہیں کر سکتے. آپ اپنے مالک خود ہیں اور جب آپ اچھی محسوسات کو اپنی ترجیح بناتے ہیں تو ایک زبردست فریکوینسی خارج ہوتی ہے اور آپ کے قریب موجود تمام لوگوں کو چھوتی ہے. یہی ہے نا کہ جب آپ اپنے لیے ایک مضبوط فریکوینسی خارج کرتے ہیں، سوچ کی فریکوینسی، ایمان کی سچائی کی فریکوینسی، جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ فریکوینسی جب کائنات میں جاتی ہے تو باقی لوگوں کو بھی وہ چھوتی جاتی ہے. جب آپ کے لیے وہ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، آپ ایک مضبوط انسان بن رہے ہوتے ہیں، آپ ایک کامیاب انسان بن رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب
آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے لیے اچھے ہو رہے ہیں۔ جب آپ اچھی فریکوینسی خارج کرتے ہیں اور آپ کے پاس فراوانی ہو جاتی ہے اور آپ اس میں سے جب دوسروں کو دیتے ہیں تو آپ کی عزت اور سلوک آپ کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، وہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں۔ یہ ایک قانون فطرت ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کل نہیں تو ایک دو روز میں دوبارہ ہم اپنے چینل پہ وہ تیسری ایپیسوڈ بھی ڈال دیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔